وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جمعۃ المبارک برکتوں والی، رحمتوں والی گھڑیاں میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے، حالانکہ حال یہ ہے کہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے اندر جو کمزور لوگ ہیں وہ پکار کر کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لے جس بستی کے رہنے والے باشندے ظالم ہیں، اور اے ہمارے پروردگار، اپنی طرف سے ہمارا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی حمایتی، کوئی مددگار پیدا فرما دے، کوئی مددگار بنا دے۔ اور اسی طرح وہ فرما رہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ان ظالموں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما، ہماری مدد فرما۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اسلامی مملکت، ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے، جو نقطۂ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں آپ کے ہمسائے میں مسلمان مغلوب ہیں، دار الاسلام کی بجائے دار الکفر میں وہ رہنے پہ مجبور ہیں، اور وہ ہجرت کر کے دار الاسلام کی طرف آنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، اور اس دار الکفر کے اندر کافروں کی سرپرستی میں ان مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، ان کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کرتے۔ اور حال یہ ہے کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اس بستی کے جو رہنے والے مسلمان مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کو کمزور سمجھ کر، ان کو بے یارو مددگار سمجھ کر، ان کو لاچار سمجھ کر ان کے اوپر کافروں نے اپنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں، اور اتنے وہ مجبور ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس
مسجد سے نکال لے، ہمیں اس ملک سے نکال لے، یہاں کے جو باشندے ہیں، یہاں کے جو حکمران ہیں، یہاں کے جو کارساز ہیں، وہ سارے کے سارے ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہ ہمیں زندہ رہنے نہیں دیتے، ہماری زندگی کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اسلامی ریاست، اس کے پاس فوج ہوتی ہے، اسلامی ریاست کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اسلامی ریاست کے پاس ہر طرح کے جو معاملات کو ہوتے ہیں وہ سفارتی سطح پر ظالم ملکوں کا ناچہ بند کر سکتے ہیں، وہ اپنی فوج کی طاقت سے دوسرے ملکوں کو دبا سکتے ہیں، ان کو مجبور کر سکتے ہیں، ان کے تجارتی راستے بند کر کے، ان کے سفارتی راستے بند کر کے، ہر طرح سے وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر ظلم بند کریں، زیادتی بند کریں، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کریں۔ یہ ایک اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری پر دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسے عمل فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے، صلح حدیبیہ، جس میں مکہ والوں کے ساتھ یہ طے پا گیا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مدینہ کی اسلامی ریاست کی اور مکہ والوں کی آپس میں جنگ نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگی، تجارتی راستے کھلیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ آئے جائیں گے، تجارتیں ہوں گی اور نفع کمائیں گے۔ لیکن ہوا کیا، اس کے ساتھ یہ بھی معاہدہ طے پایا کہ اس معاہدے کے اندر باقی جو قبائل ہیں، باقی جو بستیاں ہیں، باقی جو قریہ ہیں، وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں تو ان کو ان کا اتحادی سمجھا جائے گا، اور جب مکہ کے کافروں کے ساتھ، مکہ کے سرداروں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیں تو ان کو ان کا ساتھی سمجھا جائے گا۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کی ریاست کے حکمران پر لازم تھا کہ وہ مکہ کے اوپر حملہ نہ کریں، ان کے اوپر چڑھائی نہ کریں، اسی طرح، بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادیوں کے اوپر بھی یہ لازم تھا کہ وہ کسی کے اوپر حملہ نہ کریں، اور یہی شرط اہل مکہ کے اوپر بھی تھی کہ مکہ کے لوگ بھی مدینہ کی اسلامی ریاست کے اوپر حملہ نہ کریں، اپنی فوجیں لے کے ان کے اوپر نہ چڑھ دوڑیں، اور یہی حکم ان کے اتحادیوں کے لیے بھی تھا کہ ان کے اتحادی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست پر اور ان کے اتحادیوں پر کسی قسم کی وہ چڑھائی نہ کریں۔ 8 ہجری کا واقعہ ہے، قبیلہ بنو بکر جو کافروں، جو کفار مکہ کے اتحادی تھے، انہوں نے پلاننگ کی اور زبردست پلاننگ کی کہ بنو بکر کے مقابلے میں بنو خزاع کا جو قبیلہ ہے وہ بالکل امن و سکون سے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحادی ہیں، اور یہ بنو بکر مکہ والوں کے اتحادی تھے، تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر معاہدے کی وجہ سے، صلح حدیبیہ کی وجہ سے مطمئن تھے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اچانک حملے نہیں کریں گے، قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ لیکن بنو بکر کے جو سردار تھے ان کے اندر بے ایمانی آ گئی، بے ایمان ہو گئے، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ بنو خزاع کے لوگ ابھی ان کو پتہ نہیں چلے گا، اچانک ہم ان کے اوپر حملہ کر کے اپنی پرانی دشمنیاں جو ہے اس کے بدلے لے لیتے ہیں۔ بنو بکر نے اس کا تذکرہ، ان کو خطرہ تھا کہ مکہ والے ہمیں روکیں گے، مکہ کے سرداروں کے ساتھ بھی انہوں نے مشاورت کی،
تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ آپ ان پہ حملہ کریں، آپ کو اسلحہ چاہیے تو ہم دیتے ہیں، آپ کو فوجی چاہیے تو ہم فوجی امداد آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہر طرح کا تعاون کے ساتھ کر کے ان ظالموں نے، بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاع کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ ایسا شب خون تھا، ایسا اچانک حملہ تھا کہ ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے مردوں کو انہوں نے سر عام جو ہے قتل و غارت گری کے ذریعے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پورا بنو خزاع کا قبیلہ جو ہے وہ خون کی ندیوں میں نہانے لگا۔ لوگوں نے اپنے جانیں بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ لگائی، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، کوئی غاروں میں چھپ گیا، اور وہاں سے وہ نکل کے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا۔ ان کا مال و اسباب، ان کے بچے اور ان کی جو زخمی خواتین تھی، بنو خزاع نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا اور ان کو اٹھا کے وہ لے گئے۔ جب وہ حملہ کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے کہ ہم نے تو آج ان کو دھوکہ دیا ہے، دھوکے میں ان کے اوپر حملہ کیا ہے، بنو خزاع کے سردار انہوں نے جب یہ ظلم دیکھا، روتے پیٹتے ہوئے وہ فوراً مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، آتے ہی روتے ہوئے ان کے سامنے گڑ گڑا کے گر پڑے، کہا کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے، آپ کے مکہ کے اتحادیوں نے فوجی امداد بھی دی ہے، اسلحہ بھی دیا ہے، اور بنو بکر کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، حالانکہ ہم آپ کے اتحادی تھے، معاہدے کی روح سے، صلح حدیبیہ کی روح سے وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن انہوں نے ہمارے قبیلے کے اوپر حملہ کر کے ہمارا مال و اسباب لوٹ لیا، ہمارے بچوں کو انہوں نے شہید کیا، ہماری خواتین کو انہوں نے شہید کیا، ہمارے مردوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اے اللہ کے رسول ہم فریاد لے کے اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بنو خزاع کی فریاد پہنچی تو انہوں نے فوراً مکہ والوں کو کہا کہ یہ تم نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا اب یہ معاہدہ ختم۔ تو کہتے ہیں کہ جب مکہ کے سردار ابو سفیان کو یہ پتہ چلا ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آئی تھی کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ اب بچوں کو مار دیا، خواتین کو مار دیا، ان کے مردوں کو شہید کر دیا، اتنا ظلم و ستم ہو گیا ہے، اس ظلم و ستم کے اوپر خاموش رہنا اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، ایکشن میں آنا چاہیے، اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاع کے سرداروں سے کہا آپ بے فکر ہو کے واپس جائیں، ہم اس زیادتی کا، ہم اس ظلم کا بدلہ لے کے رہیں۔ یہ خبر ابو سفیان کے پاس پہنچی تو اس کو پھر احساس ہوا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی، ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ ختم کر دیا۔ اس کو وہ پورا منظر نظر آنے لگا کہ کس طریقے سے ہم نے مسلمانوں کو مکہ کی بستی سے نکالا، کس طرح بدر میں، احد میں اور غزوہ خندق کے موقع پر ان کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں۔ ہر موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جواب دیا ہے۔ اس وقت یہ 313 تھے، اس وقت یہ 1400 تھے، اس وقت تو ان کی تعداد 3000 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جس تیزی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست اور اپنی دعوت کو پھیلایا ہے یہ ان کی نظروں پہ تھا۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
انہوں نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے، تمام قبائل کے پاس اپنے دعوتی نمائندے بھیجے، اور انہوں نے جا کے اسلام کی دعوت دی، اور لوگ جو ہے وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ اب ان کی تعداد وہ 100 میں نہیں تھی، یہ 20 لوگ نہیں تھے، یہ ہزاروں میں تھے۔ کہتے ابو سفیان جب احساس ہوا تو معاہدے کی تجدید کے لیے وہ مدینہ المنورہ حاضر ہوا۔ اور اس موقع پہ یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے بھی کافر لوگ ہیں یہ پہلے معاہدے کر لیتے ہیں، پھر معاہدے توڑ دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ مسلمان بولے والے ہیں، ہم پھر ان سے معاہدہ کر کے ان کو ہم چرا ڈال دیں گے، یہ بولے والے لوگ پھر ہماری باتوں میں آ جائیں گے۔ لیکن یہاں پر واسطہ تھا حبیب خدا کے پاس، جو مظلوموں کے ساتھی تھے، جو مظلوموں کے حمایتی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک طویل سفر کے بعد ابو سفیان جب مدینہ میں پہنچا، دل میں بڑے خیالات آ رہے ہیں، میں کس طرح معاہدے کی تجدید کی بات کروں گا۔ تو اس کے ذہن میں آیا کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے وہ میری بیٹی ام حبیبہ ہے، تو میں سیدھا اپنی بیٹی کے پاس جاؤں گا، بیٹی سے کہوں گا سفارش کرو، تو خاوند تو اپنی بیوی کی بات مان لیتے ہیں نا، اسے نہیں انکار کرتے۔ پھر اس کا بھی خیال آئے کہ مکہ میں میری دوستی بڑی تھی، عمر بن خطاب کے ساتھ تھی، میری عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ دوستی تھی، میری ابو بکر کے ساتھ دوستی تھی، تو میں ان سے کہوں گا۔ کہتے ہیں کہ انہیں خیالوں کے ساتھ جب وہ مدینہ میں پہنچا، اللہ اکبر، تو سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس گئی۔ تو جو ہی بیٹی نے اپنے باپ کو اپنے گھر میں آتے ہوئے دیکھا، تصور کرے کہاں وہ 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے جب سے مدینہ آئی ہیں، دوبارہ ام حبیبہ کی اپنے باپ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ باپ سے محبت بھی بہت ہے۔ کہتا ہے جو ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو دیکھا تو دل خوشی سے اچھل پڑا، ویلکم کیا، آئے آئے۔ جو ہی وہ اندر آ گئے تو فوراً دوڑ کے ایک بستر بچھا ہوا تھا تو فوراً اس کو لپیٹ کے طے کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ ابو سفیان دیکھ رہا ہے کہ میری بیٹی کیا کر رہی، پوچھا کیا بات ہے، باپ آیا ہے تو کیا یہ بستر اس قابل نہیں کہ باپ اس بستر کے اوپر بیٹھ سکے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں نہیں بستر کی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ یہ بستر اللہ کے پیارے رسول کا ہے، تم اس قابل نہیں کہ اس اللہ کے رسول کے بستر کے اوپر بیٹھ سکو، تم کافر ہو، تم ناپاک ہو، اور میرے نبی کا جو بستر ہے وہ پاک ہے، تم اس قابل نہیں۔ پھر اس نے اپنے معاہدے کی بات کی، سفارش کرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں۔ وہاں سے مایوس ہو کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیر لیا، کہا کہ اس طرح کے جو لوگ معاہدے توڑ دیتے ہیں ظالم لوگ ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، عورتوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی عصمت دری کرتے ہیں، میں ان کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس نے کھڑے کھڑے پھر بات کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں معاہدے کی تجدید چاہتا ہوں، دوبارہ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، پریشان ہو کے باہر نکل آیا، ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے، سب نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو اللہ کے رسول کریں گے۔ پھر اسے کچھ خیال آیا، مسجد میں کھڑا ہو کے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں اپنی طرف سے معاہدے کی تجدید کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک دوسرا فریق آپ سے بات نہیں کرے گا اس وقت تک تو تجدید ہو ہی نہیں سکتی۔ تو
تو اس طرح وہ ناکام واپس آ گیا۔ اس کے واپس آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ سارے کے سارے میرے مجاہدین جو ہیں وہ تیار ہو جائیں، ہم جو ہے وہ بھرپور ان مظلوموں کی حمایت کے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ آپ کی اس پکار پر مدینہ کے وہ سارے لوگ اسلحہ لے کے آ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ لشکر لے کے نکلے۔ تو جب لشکر لے کے نکلے ہیں تو مکہ پہنچتے پہنچتے اور راستے میں بہت سارے قبائل بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب ہوتے گئے۔ رات کے وقت مکہ کے قریب پہنچے تو اس وقت تک آپ کے لشکر کی تعداد 10,000 ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! کیسے بے یارو مددگار نکلے، غارِ ثور میں چھپ چھپ کے کئی راتیں وہاں پر گزار دی، اور آج یہ شان دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر آپ کی پشت پر ہے اور آپ ان کی قیادت کرتے ہوئے مکہ پہنچے۔ اور وہاں پر پھر وہ سارے معاملات دیکھے ہیں لوگوں نے کہ وہاں پر پھر یہ ابو سفیان کیا، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی بھی قبول کی۔ پورا کا پورا مکہ فتح ہو گیا، بغیر کوئی تلوار چلائے، بغیر کوئی جنگ لڑے، صرف اس وجہ سے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان مظلوموں کے اوپر ظلم ہوا ہے، ان کی حمایت کے لیے پوری ریاست اٹھائے، پوری وسائل لے کے آؤ، پوری طاقت لے کے آؤ، پوری فوج لے کے آؤ، تو تمہارا مقابلہ یہ ظالم لوگ کبھی نہیں کر سکتے۔ ظالموں کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے الجہاد، الجہاد، الجہاد۔ یہ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، انڈیا نے پاکستان کو دھمکی لگائی، پاکستان پہ حملہ کیا، ہماری مساجد کے اوپر میزائل داغے، ہماری پاک فوج نے ان کا بھرپور جواب دیا۔ 40 منٹ کے اندر پورا انڈیا ہلا کے رکھ دیا، ان کے سارے ایئرپورٹ تباہ کر دیے، ان کا اینٹی بلسٹک میزائل نے کام کر دیا، ان کی ٹیکنالوجی تباہ کر دی، ان کے جتنے بھی آئی ٹی سسٹم تھا سارا ہلا کے رکھ دیا۔ اور 40 منٹ کے اندر جب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو یہی انڈیا جو بڑی تلیاں لگاتا تھا، جو بڑے نعرے لگاتا تھا، بڑی دھمکیاں دیتا تھا، باغ کے امریکہ کی جولی میں چلا گیا کہ ہمیں ان سے بچاؤ، یہ ہمیں تو لے گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ مظلوموں کی حمایت کے لیے جہاد کا راستہ اپنائیں گے، یہ کافر آپ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور آج یہ صورتحال ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے۔ جب تک ہماری پاک آرمی، ہماری پاک فوج مجاہدین کی پشتبانی پہ رہی ہے، انڈیا کی ناک میں دم کر کے رکھا ہے انہوں نے۔ لیکن جب سے ہماری پاک فوج نے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر سرپرستی چھوڑ دی ہے، ان کی سودے بازی شروع کر دی ہے، ان کے ساتھ معاملات کو خراب کر دیا ہے، وہ جو اعتماد تھا جو سید علی گیلانی رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا کہ کشمیر کا بچہ کہہ رہا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، ہر بچہ کہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا قلعہ ہے، ہمارا محافظ ہے۔ لیکن جب ہماری ترجیحات بدلی، ہم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے مظلوم مسلمانوں کا سودے کیے، عمران خان ہو یا موجودہ حکومتیں ہوں، کشمیر کے اوپر یہ سٹینڈ نہیں لے رہے۔ ابھی یہ 5 فروری کا دن آ رہا ہے، یہ وہ یادگار دن ہے جس کی ابتدا محترم قاضی حسین احمد نے کی تھی۔ انہوں نے 5 فروری کو پوری پاکستانی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ آپ نکلے، سڑکوں پہ نکلے، آپ میدانوں پہ نکلے، آپ بازاروں پہ نکلے،
اور پوری کشمیر کی عوام کو، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو یہ پیغام دے دے کہ ہماری حکومتیں اگر بکتی ہے تو بک دیں، ہماری حکومتیں اگر آپ سے چھوڑتی ہے تو چھوڑ دیں، لیکن پاکستانی عوام کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہے، مظلوموں کے ساتھ ہے۔ آج بھی جب کشمیر سے آواز آتی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے؟ وہاں کی عورتوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کی آبادی 7 لاکھ، وہاں کی فوج 9 لاکھ جس کو گھیرا ہوا ہے۔ مسلسل یہ 4-5 سال سے ایک منی وہ جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پاکستان سے میچ ہار دے تو ظلم کشمیریوں پہ ہوتا ہے، ان کی کوئی چڑیا بھی مر جائے تو قصور جو ہے پاکستانیوں کو نکال دیتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم یہ جو 5 فروری کا دن آ رہا ہے، سارے مل کے اپنے اس عزم کو دوبارہ زندہ کریں اور کشمیر کی عوام کو یہ پیغام دے دیں کہ آج پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کے اوپر مجاہدین کی حکومت ہوگی، جب پاکستان کے اوپر جرأت مند لوگوں کی حکومت ہوگی، اسلامی سپاہ سالار کی حکومت ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ ساری فوج تمہاری پشت پہ کھڑی ہوگی، پاکستان کے سارے وسائل مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان جب جہاد کا راستہ اپناتا ہے، اس کی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ اسرائیل جو یہاں سے ہزاروں میل دور ہے وہ اپنی جگہ پہ کانپتا ہے۔ اسرائیل جو پوری دنیا کا بدماش بنا پھرتا ہے، کبھی ایران پہ حملے کرتا ہے، کبھی لبنان پہ حملے کرتا ہے، کبھی وہ الجزائر پہ حملہ کرتا ہے، لیکن جب وہ اس کا رخ پاکستان کی طرف ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے یہاں کی عوام جاگ رہی ہے، یہاں کی پاک فوج جاگ رہی ہے، یہاں پر جہاد کا جذبہ ان کے دلوں میں موجود ہے۔ اس جہاد کے جذبے کو جب وہ اپنے اسرائیل میں محسوس کرتے ہیں، ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ وہ پاکستان کی طرف رخ کریں۔ تو اس طرح کے موقعوں پر وہ جو مکہ کے لوگوں نے سازشیں کی تھی، کبھی مدینہ کے یہودیوں کو اپنا ہم نوا بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوتیں کھڑی کر دی، جس کے نتیجے میں بنو قینقاع کے ساتھ غزوہ ہوا، جس کے نتیجے میں خیبر کا معرکہ ہوا، جس کے نتیجے میں بنو نذیر کو مدینہ سے جلاوطن کیا گیا۔ بالکل یہودی آج بھی یہی سازشیں کر رہے ہیں، اور آج وہ اپنے خود سامنے آنے کی بجائے امریکہ کو اس نے آگے کر دیا ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے ایک امن بورڈ قائم کیا ہے جس میں 57 ممالک 57 ممالک جو ہیں وہ دستخط کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کریں۔ بلا ان سے پوچھیں دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے پہلے سے اقوام متحدہ موجود ہے، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اگر اقوام متحدہ میں جب بھی کسی مظلوم کی حمایت میں قرارداد پیش ہوتی ہے، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ ایسا بدماش ہے وینزویلا کے صدر کو اور اس کی اہلیہ کو اس کے گھر سے اٹھا کے لے آتا ہے اور ایسا دندناتا پھرتا ہے، کبھی وہ حماس کو دھمکیاں دیتا ہے، کسی ملک کو وہ اپنے برابر نہیں سمجھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں امن قائم کروں گا۔ ان سب کا اگر ناٹکا کوئی بند کر سکتا ہے تو وہ جہاد کا راستہ ہے، اور جہاد کے راستے میں 3 بڑے مسلمان ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ کسی امن بورڈ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سب سے بڑا امن خود اسلام ہے۔ اسلام نے پوری دنیا کو امن دیا۔ جب پوری دنیا میں قتل و غارت کری تھی، پوری دنیا میں جب لوٹ مار تھی، پوری دنیا میں جب حکومتوں سے لڑائی کرتی تھی، اگر پوری دنیا کو کسی نے امن دیا ہے، سکون دیا ہے تو وہ اسلام تھا۔ پاکستان، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا یہ سارے ملک اگر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ سب سے بڑا امن بورڈ یہی ہوگا۔
اور इनकी तायद में जिनके पास तेल की ताकत है, ये सऊदी अरब है, ये कुवैत है, और ये सारे जो मुल्क है इस्लामी ममालिक, ये उसकी पुष्ट पे आ जाए तो सबसे बड़ा अमन बोर्ड जो है ये इस्लामी बोर्ड बन सकता है। और इस्लामी बोर्ड बनने के नतीजे में फिर ना किसी इसराइल की जरूरत होगी, ना अमेरिका की जरूरत होगी, ना किसी ट्रंप की जरूरत होगी वो किसी मुसलमान मुल्क को धमकी दे सके, वो किसी मुल्क के सदर को और उसकी अहलिया को उठा के अगवा करके ले जाए। ये सारी की सारी बदमाशी उस वजह से है कि इस्लामी नौजवान अभी सो रहा है। जिस दिन इस्लामी नौजवान बेदार हो गया, जिस दिन इस्लामी नौजवान उठ गया, तो ये शेर जो है फिर इसके बारे में कहा गया है कि इंशाअल्लाह फिर ये पूरी दुनिया के अंदर जो है इस्लाम की हुकूमत होगी, अमन अमान होगा और हर तरफ सुकून होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिहाद का रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की हमायत की तौफीक अता फरमाए, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को, हमारी पाक फौज को मज़लूम मुसलमानों की पुष्ट पे खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।